السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج ہم لے کر آ گئے ہیں محبت کی پہلی بارش کا پارٹ 3. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اور آج تھوڑی سی ڈسٹربنس رہے گی کیونکہ ہمارے برابر میں تھوڑا سا کام چل رہا ہے میرے ہسبینڈ کا تو اگر ڈسٹربنس ہو تو اس کے لیے سوری. چلے آئیے شروع کرتے ہیں. ہیرا, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تو نے ضرورت سے زیادہ ہی اس ایس پی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. دیکھا نہیں ہوں کس طرح ہمیں دیکھ رہا تھا. ہم ننیر جھرجھری لیتے ہوئے ہیرا کی طرف دیکھا جو مزے سے ڈرائیونگ کر رہی تھی. یہ جو تیرے چہرے پر اتنی مسکراہٹ ہے نا, اگر لینے کے دینے پڑ گئے تو لک پتہ جائے گا. ناک رگڑ رگڑ کر معذرت کرنی پڑے گی. ہمنا نے ہیرا کو ڈرانا چاہا. ان لفظوں کی ادائیگی دشوار ہے مجھے. تسلیم, جی, بجا, صحیح, منظور, معذرت. ہیرا کے شعر پڑھنے پر ہمنا نے غصے سے منہ پھیر لیا. ویسے بڑی کوئی ناشکری لڑکی ہیں آپ. ایک تو میں حدید کی گاڑی میں سیر کرا رہی ہوں, اوپر سے بجائے یہ کہ تم میرا شکریہ ادا کرو تو منہ بنا کر بیٹھ گئی ہو. میں نے آپ کو یہ عظیم احسان کرنے کے لیے نہیں بولا تھا, لہٰذا مجھ سے کسی بھی قسم کے شکریہ کی امید نہ رکھیں, بلکہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے گاڑی اور مجھے, ہم دونوں کو خیر و عافیت سے گھر پہنچا دیں. ہمنا کا غصہ ہنوز قائم تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تجھے غصہ کس بات کا ہے. ابھی ہیرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا. حدید ہوگا. ہمنا نے فوراً ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا. یہ تو کوئی ان نون نمبر ہے. اسکرین پر جگمگاتے ان نون نمبر کو دیکھ کر ہمنا نے موبائل ہیرا کی طرف بڑھا دیا. ہیلو. ہیرا نے اسپیکر آن کرتے ہوئے موبائل فون ڈیش بورڈ پر رکھ دیا. ابھی تک تو میں آپ کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہا تھا, مگر آج کے بعد آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا. اسپیکر سے ابھرنے والی آواز پر ہمنا اور ہیرا نے چونکتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. میں نے تو نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ہیرا نے جتلایا. دیکھیں ہیرا بیوی, انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے پہلی بار ملتا ہے تو نرمی سے بات کرتا ہے. اب کوئی بھی انسان آپ کو پہلی ملاقات میں یہ نہیں کہے گا ہیلو میں کتا ہوں. آپ کا رویہ اس بات کا ذمہ دار ہے اگلا بندہ آپ کے ساتھ کیسے سلوک کرے گا. آپ نے آج جو ریسٹورنٹ میں میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور مجھے دھمکی دی ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا, کیونکہ میرے لیے میری ذات بہت قابل احترام ہے. حیات حد درجے سیریس تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ایس پی حیات عالم. میرے بھی یہی خیال ہے کہ کوئی بھی انسان پہلی ملاقات میں یہ نہیں کہے گا, مگر وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں ایس پی حیات عالم. بات ایک ہی ہے. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. ہیرا کی بات سنتے ہی حیات کا صبر جواب دے گیا اور وہ اتنی زور سے چلایا کہ جس کی شدت کا اندازہ ہیرا کو بخوبی ہو رہا تھا. جس طرح کی آپ نے مثال دی تھی میں نے بھی ویسا ہی جواب دیا ہے. اگر آپ سیدھی بات کرتے تو میں سیدھا جواب دیتی. آپ کو کیا لگتا ہے دوسرے کی بے عزتی کرنے کا ٹھیکہ صرف آپ نے ہی لے رکھا ہے؟ صرف پولیس والوں کو گالی نکالنا یا بے عزت کرنا نہیں آتا. ہمارے معاشرے کا ہر شخص اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے. اندازہ تو ہو گیا ہوگا, ہیرا نے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا. ہیرا بیبی, تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. میری بات آج کی تاریخ اور یہ وقت لکھ لو. تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. حیات نے وارننگ دیتے ہوئے کال کاٹ دی. ہیرا اب کیا ہوگا؟ ہمنا نے فکر مندی سے پوچھا. کچھ نہیں ہوگا, یہ شخص انتہائی لالچی ہے. بابا اسے کچھ پیسے دیں گے اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. یہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک ایس پی کی اوقات ہی کیا ہے. میرے بابا کے آگے تو اچھوں کی بس ہو جاتی ہے. ہیرا نے کہتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی. آسمان کو اچانک گھرے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور ٹھنڈی میٹھی ہوا کی جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے. حدید ننگے پاؤں کی گھاس پر چل رہا تھا. تو کیا لڑکیوں کی طرح گھاس پر چل رہا ہے؟ حارث نے لان میں داخل ہوتے ہوئے حدید پر طنز کیا اور خود سنگی مرمر کے بنے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا. شکر ہے تو نے یہ نہیں کہا کہ تو کیا گدھے کی طرح گھاس کھا رہا ہے, ورنہ مجھے تجھ سے پوری امید تھی کہ تو کوئی اچھا جملہ نہیں بول سکتا. حدید حارث کی آواز پر پلٹا اور اس کے قریب آیا. تیرے نزدیک میں نے اچھا جملہ بولا ہے؟ حارث نے حدید کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا, جس پر حدید مسکراتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اگر سوچا جائے تو اتنا برا بھی نہیں ہے. حدید نے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے جواب دیا. اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ کچھ نہیں, بس سوچ رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ سیمسٹر مکمل ہوگا ہم سائیکلنگ نردن ایریاز جائیں گے. کتنی خوبصورتی ہے وہاں. حدید نے کھوئے ہوئے سے لہجے میں جواب دیا. ہم سے کیا مراد ہے؟ حارث نے اسے مشکل نظروں سے گھورا تو وہ کہکہا لگانے لگا.
ہم سے مراد میں اور تو، اور اب تیرے بغیر تو میں کہیں جا نہیں سکتا۔ حدید نے محبت سے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حدید تو ڈاکٹر بن کر واقعی خوش ہے؟ مجھے تو ذرا خوشی نہیں، سچ پوچھ تو میں بڑی مجبوری سے پڑھ رہا ہوں۔ حارث نے بے چارگی سے حدید کی طرف دیکھا، تبھی گیٹ پر ہارن کی آواز آئی۔ یہ دونوں اب لوٹ رہی ہیں۔ حارث نے پریشانی سے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں سے اب حدید کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہاں دیر تو کر دی ہے، حدید نے بھی اسی سمت دیکھتے ہوئے حارث کے ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک تو میں اس ہیرا سے سخت تنگ ہوں، معصوم سی بھولی بھالی میری بہن کو اس نے کیا بنا دیا ہے؟ حارث نے پریشانی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو حدید سر نفی میں سر ہلاتا پاؤں گھاس پر پھیرنے لگا۔ تم ایسا کرو کہ ہمارے گھر ہی شفٹ ہو جاؤ۔ حارث نے ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کیا تو 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سیریسلی؟ چند لمحوں بعد ہیرا نے حارث کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو حارث کو اپنی بات کی نزاکت کا احساس ہوا۔ میں نے یہ بات غصے میں کہی ہے، حارث نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں جواب دیا۔ بندہ سچ ہمیشہ غصے میں ہی بولتا ہے۔ ہیرا کو اب ایک پوائنٹ مل گیا تھا جسے سب انجوائے کر رہے تھے۔ تم تو میرے منہ نہ لگا کرو، حارث کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہیرا مسکراتی ہوئی حدید کو دیکھنے لگی۔ آپ ہی سے کچھ سمجھایا کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنا جھوٹا ہی اسے پلا دو، کیا ہر وقت ولن بنا پھرتا ہے؟ ہیرا کہتی ہوئی گیٹ کی طرف پلٹ گئی۔ کہاں گئی تھی؟ بڑی دیر لگا دی، ہیرا کے جاتے ہی حدید نے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہم ریسٹورینٹ گئے تھے، ہیرا کا کچھ فاسٹ فوڈ کھانے کا دل کر رہا تھا، ہمنا نے جان بوجھ کر پوری بات نہیں بتائی۔ ہمنا میری طرف دیکھو، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو یا شاید جھوٹ بول رہی ہو؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہمنا نے منع کرتے ہوئے حدید کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ہمنا کو حدید کا یوں کہنا برا لگا۔ نہیں میں تم پر شک نہیں کر رہا، میں تم پہ ہمیشہ یقین کرتا ہوں۔ خیر یہ بتاؤ کہ آج پڑھنا ہے یا نہیں؟ حدید نے بات بدلی۔ اتنے اچھے موسم میں کون پڑھتا ہے؟ ہمنا نے اپنے لان میں درختوں کو ہلتا ہوا دیکھ کر جواب دیا تو حدید سر ہلانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر آؤ بیٹھو، میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ حدید نے ہمنا کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے بتایا نا کہ ہم ریسٹورینٹ گئے تھے۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ حدید نے ہمنا کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا جس پر وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے آپ کو اپنا راز اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ہر وقت ہی اس کے بارے میں پوچھتے رہیں۔ جب میں ضروری سمجھوں گی تو باقی باتیں بھی آپ کو بتا دوں گی۔ اب دوبارہ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اوکے؟ ہمنا نے انگلی اٹھاتے ہوئے حدید کی طرف دیکھا۔ اوکے، حدید انگلی تھامتے ہوئے کہا جس پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اپنی چاہتوں سے زیادہ تیری مسکراہٹ پسند ہے۔ حیات نے غصہ نکالتے ہوئے اپنی کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زندگی میں شاید پہلی بار اسے کسی نے اتنا غصہ دلایا تھا۔ اگر وہ کوئی مرد ہوتا تو میں اب تک اس کی ہڈیاں توڑ چکا ہوتا، مگر افسوس کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ حیات نے غصے کی شدت سے کشن اٹھا کر دور پھینکا۔ لڑکی ہے تو کیا ہوا، چھوڑوں گا تو نہیں میں اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ ابھی تک تو میں یہ سب مذاق میں لے رہا تھا، مگر آج اس نے حد کر دی۔ حیات نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے خود کلامی کی۔ کیا کروں مجھے چین آ جائے، کیا کروں کہ اس کا چین چھن جائے؟ حیات نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے موبائل تلاش کیا جو سامنے ہی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ فراز جتنی جلدی ہو سکے رانا گروپ آف انڈسٹریز کے مالک سے میری میٹنگ فکس کرو، جتنی جلدی ہو سکے۔ حیات نے زور دیتے ہوئے کال بند کی، یہ سنے بغیر کہ وہ دوسری سائڈ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو میں نے سوچ لیا کہ میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے باپ سے شروع کروں یا بیٹی سے۔ حیات نے جنونی انداز میں اپنے بالوں میں سے ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کا عکس آئینے میں دیکھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے، حیات نے خود کو نارمل کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ صاحب آپ سے ملنے کوئی مہمان آیا ہے، ملازم نے بادب لہجے میں بتاتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، آیا کو بولو کہ کمرہ صاف کرے اور اپنی نگرانی میں صفائی کرانا، کوئی ضروری کاغذ ادھر سے ادھر نہ ہو۔ حیات کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ لگتا ہے کوئی زیادہ ہی خطرناک کیس صاحب کو ملا ہے، ورنہ اتنی توڑ پھوڑ تو نارملی نہیں کرتے، ملازم نے کہتے ہوئے چیزیں اٹھانا شروع کی۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حیات نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ خدمت تو ہم آپ کی کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ موقع ہی نہیں دے رہے۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس بندے نے نہایت خوش اخلاقی سے کہا تو حیات آئی برو اچکاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وکیل صاحب آپ جانتے ہیں میں ایک سرکاری افسر کو رشوت کی آفر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟
حیات کی بات پر وہ بندہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ آپ تو رشوت لینے سے نہیں ڈرتے، پھر اس بار کیوں اتنا تکلف برت رہے ہیں؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ رانا صاحب کے وکیل ہیں، جس کے بیٹے نے ابھی حال ہی میں 2 قتل کیے ہیں۔ حیات نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، میں انہی کا وکیل ہوں، لیکن لگتا ہے کہ میں غلط وقت پر آ گئی ہوں۔ آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، وکیل نے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت کی۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ رانا گروپ آف انڈسٹریز کے اصل مالک کون ہیں؟ حیات کے سوال پر وکیل صاحب چونکے۔ رانا گروپ آف انڈسٹریز کے مالک 2 بھائی ہیں، جنہیں ہم چھوٹے رانا صاحب اور بڑے رانا صاحب بولتے ہیں۔ بڑے رانا صاحب کا نام تنویر ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے، جبکہ چھوٹے رانا خاور صاحب ہیں، جن کے بیٹے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، بس تم میری بڑے رانا صاحب سے میٹنگ کرا دو۔ حیات کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وکیل صاحب کے چہرے پر والہانہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کل ہی آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ کروا دیتا ہوں۔ چلیں کچھ کھا پی لیں۔ حیات نے لوازمات سے بھری ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وکیل صاحب سے کہا۔ نہیں بہت شکریہ، کافی دیر سے یہی کام کر رہا تھا، اب چلتا ہوں۔ وکیل صاحب خوشی خوشی حیات سے مصافحہ کرتے باہر نکل گئے، جبکہ حیات ٹانگ پر ٹانگ رکھی اپنی سوچ پر مسکرانے لگا۔ ہیرا بی بی، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کو مفت مشورہ کیسے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مفت مشورہ کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ناشتے کی میز پر مکمل خاموشی تھی، سب اپنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، سوائے ہمنا کے جو وقفے سے حارث کو دیکھ رہی تھی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ ہمنا نے سنجیدگی سے نتاشا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بریڈ پر جیم لگاتی سر ہلانے لگی۔ سیانے کہتے کہ جب کوئی لڑکی بہت لڑے جھگڑے یا بالکل خاموش ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن اگر یہی دونوں کام کوئی لڑکا کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمنا کے سوال پر حدید مسکراتے ہوئے چائے پینے لگا، جبکہ حارث اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہر وقت میرے بارے میں بکواس کرتی رہتی ہے اور کوئی اسے کچھ نہیں کہتا، میری اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی میری بات نہیں سنتا۔ حارث نے غصے سے ناشتہ چھوڑتے ہوئے ڈی ایم کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمنا کہتی تو بالکل ٹھیک ہے۔ ڈی ایم کے جواب پر ہمنا نے باقاعدہ کہکا مارا۔ ایک بات ہے، آپ کے ایسے مزاج کمال کی ہے ڈی ایم، سچ میں آپ سپر انسان ہیں۔ ہمنا نے ڈی ایم کو داد دی، جو انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے ریسیو کی۔ آپ دونوں آج مجھے بتا ہی دیں کہ آپ نے مجھے کہاں سے اٹھایا تھا، کیونکہ کم از کم میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ حارث نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ نتاشا بیگم کا موڈ خراب ہو گیا۔ کتنی بار بولا ہے کہ مذاق کو مذاق کی حد تک لیا کرو، یوں بڑی بڑی باتیں نہ بولا کرو۔ ظاہر سی بات ہے، تم ہماری اولاد ہو تو اس گھر میں پائے جا رہے ہو، یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ آئندہ اگر تم نے ایسے بولا تو تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ نتاشا بیگم نے ناشتہ چھوڑتے ہوئے جواب دیا۔ پھر آپ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ حارث نے ہمنا کی طرف اشارہ کیا، جو مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ کیا کہیں اسے، وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ تم بہت چڑچڑے ہو گئے۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہے یا عشق و محبت کا چکر ہے تو ہمیں بتا دو۔ یہ نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے سنجیدگی سے حارث کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا عشق محبت؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے شک حدید سے پوچھ لیں۔ حارث نے فوراً مدد طلب نظروں سے حدید کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈی ایم، آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں بولا کہ حارث کا کوئی چکر وکر ہے، یہ تو مکمل طور پر آپ پر انحصار کر رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی شکل کے ساتھ ساتھ اس کی حرکتیں تو دیکھی ہیں نا، لہٰذا یہ لڑکی پسند ہے، میں بری طرح ناکام ہے۔ آپ ہی کو اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کرنی پڑے گی۔ ہاں البتہ حدید کے معاملے میں آپ بے فکر ہیں، اس پر تو پوری یونی کی لڑکیاں فدا ہیں، ہے نا حدید؟ ہمنا نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے حدید سے پوچھا تو اسے کھانسی ہونے لگی۔ دیکھا آپ نے اسے، یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا خاصا خوبصورت ہوں، ڈاکٹر کوٹ میں تو اتنا پیارا لگتا ہوں کہ لڑکیاں مجھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں۔ حارث نے فوراً تب کر جواب دیا۔ لڑکیاں تمہیں اس لیے مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں کہ تمہارے ساتھ حدید ہوتا ہے، اور اس لیے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ ہمنا نے منہ چڑھایا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بہت پیارا ہے اور لاکھوں میں ایک ہے۔ نتاشا بیگم نے فوراً حارث کی سائڈ لی۔ میں نے یہ کب کہا کہ یہ لاکھوں میں ایک نہیں ہے؟ ایسی چیزیں لاکھوں میں ایک ہی ہوتی ہیں۔
میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی دیکھیں، ورنہ یہ کام اگر کہیں تو میں کر سکتی ہوں، وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اور بالکل مفت۔ ہمنا کی پیشکش پر سب نے اسے مڑ کر دیکھا۔ جو لڑکی یہ پسند کرے گی اس سے تو میں کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گا۔ حارث نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے صاف انکار کیا۔ اگر تم میری بتائی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے تو ڈیئر برادر ساری زندگی گنوارے رہو گے، کیونکہ کوئی لڑکی تمہیں پسند نہیں کرے گی اور تم میں اتنا ٹیلنٹ نہیں کہ تم کسی لڑکی کو پٹا سکو۔ رہی بات ڈی ایم اور ماما کی تو وہ یہ رسک نہیں لیں گے، لہٰذا جو لڑکی میں پسند کر رہی ہوں اس پر ہی ہاں کر دو، اچھے اور مشرقی لڑکوں کی طرح۔ حمنہ کے انداز پر حدید نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ اچھا بتاؤ کون سی لڑکی تمہاری نظر میں بھی دیکھوں کیا وہ میرے بیٹے کے لائق ہے یا نہیں۔ اب کی بار ڈی ایم نے مکمل سنجیدگی سے حمنہ کی طرف دیکھا۔ ڈی ایم آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو بھی بکواس کرتی ہے آپ اتنا سنجیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ حارث نے احتجاج کیا، جس پر ڈی ایم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈی ایم یہ جو اپنی ہیرا ہے کیا خیال ہے ہمارے حارث کے لیے وہ کیسی رہے گی؟ میرے خیال سے وہ حارث کو بالکل ٹھیک کر دے گی۔ حمنہ کی خوشی قابل دید تھی، جبکہ باقی سب کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا ہے اب آپ سب اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہیرا اچھی بھلی ہے، اکلوتی ہے، اس کا اسٹیٹس بھی ہم سے ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حارث سے زیادہ سمجھدار ہے۔ حمنہ نے فوراً ہیرا کی سائڈ لیتے ہوئے دلائل دیے۔ ہیرا اگر دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ حارث نے احتجاج کرتے ہوئے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حارث یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، اس سے پہلے کسی کوئی اور لے اڑے گا بہتر ہوگا تم ہاں کر دو، اس سے زیادہ اچھی اور پیاری بیوی تمہیں ملنے والی نہیں، سمجھے؟ حمنہ نے باقاعدہ دھمکی دیتے ہوئے حارث کی طرف دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظر سے گھور رہا تھا، جبکہ حدید دونوں بہن بھائیوں کی تکرار کو انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے مجھے بھی ہیرا میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، وہ ہمارے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے اور میرے خیال سے وہ حارث کے ساتھ ٹھیک لگے گی، مجھے تو اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ نتاشا بیگم نے بھی حمنہ کی سائڈ لیتے ہوئے ڈی ایم کی طرف دیکھا، جبکہ حارث ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہاتھ کمر پر رکھے۔ ماما آپ سے بولنے میں غلطی ہو گئی، وہ آتی جاتی نہیں رہتی بلکہ وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے، مجھے اس سے شادی کر کے بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہوگا، اور اگر وہ مکمل ہمارے گھر میں آ گئی تو میں یہ بتاؤں کہ اس گھر کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ حارث نے جیسے سب کو وارننگ دی۔ اوہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حمنہ نے انتہائی مسکین شکل بناتے ہوئے حارث کی طرف دیکھا تو سب بھی ہنسنے لگے۔ میرے خیال سے حمنہ کی بات میں دم ہے، رانا صاحب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، اگر ہیرا اور حارث کا رشتہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بزنس میں بھی بہت مدد ملے گی۔ ڈی ایم نے اپنا فیصلہ سنایا، مگر ڈی ایم حارث نے احتجاج کرنا چاہا، جسے ڈی ایم نے انگلی کے اشارے سے روک دیا۔ یہ لڑکی میرے بہت کام آئے گی، اس کی کوئی بھی بات ڈی ایم رد نہیں کرتے۔ حدید نے حمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ 7 اسٹار ہوٹل کے اس پر آسائش لاؤنج میں بلیک 3 پیس پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، کلائی میں برانڈڈ گھڑی باندھے ایس پی حیات عالم انتہائی بوریت سے رانا صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ بیزاری چہرے سے عیاں تھی، بالکل ویسے ہی جیسے رانا صاحب کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ میں پچھلے 10 منٹ سے رانا صاحب آپ کی بات سن رہا ہوں، اور میرے خیال سے آپ نے اس 10 منٹ میں کوئی نئی بات نہیں کی۔ جو بات پہلے کی تھی اس کو الفاظ کا رد و بدل کر کے دوبارہ بیان کی ہے۔ میری شرط اب بھی وہی ہے جو پہلے تھی، ہاں البتہ اگر آپ میرا ایک کام کر دیں تو میں بغیر کسی معاوضے اور شرط کے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو آزاد کرا دوں گا۔ جیسے یہ حیات کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، رانا صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے وکیل صاحب نے چونک کر حیات عالم کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ حیات عالم کے پیچھے کھڑے فراز کی حالت بھی ان دونوں سے مختلف نہیں تھی۔ آپ حکم کریں، جو بھی آپ کا کام ہوگا میں سب سے پہلے اور ہر قیمت پر کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی جان بچانی ہے۔ رانا صاحب نے جذبات میں آ کر فوراً حیات عالم کے آگے ہتھیار ڈالے تو ایک شاطرانہ مسکراہٹ حیات کے لبوں کو چھو گئی۔ میں بات ایک ہی دفعہ کرتا ہوں، دہراتا نہیں، اس لیے غور سے سنیے گا۔ میں 7 سال کا تھا جب میرے والدین مجھ سے بچھڑ گئے، مجھے کوئی تجربہ نہیں کہ ایسی بات کیسے کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات ایک ہی دفعہ میں سمجھ آ جائے گی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ رشتہ لے کر کیسے جاتے ہیں اور لڑکی والے کو کیسے مناتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری اس بات سے آپ کا کیا لینا دینا؟ تو عرض ہے کہ آپ کا بہت قریبی لینا دینا ہے، کیونکہ میں آپ کے بھتیجے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کام کیسے ہوگا مجھے نہیں پتہ،
बस मुझे बारात का दिन बता देना, मैं बारात लेकर आ जाऊँगा। जैसे ही आपकी भतीजी मेरे घर पहुँचेगी वैसे ही आपका बेटा आपके घर पहुँच जाएगा। हयात की बात किसी धमाके की तरह राना साहब और फराज के सर पर फटी। इनमें से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हयात ये कहने वाला है। मगर बात कुछ यूँ है कि हीरा बचपन से मेरे बेटे की मंगेतर है और राना साहब अजीब शशुपंच का शिकार हो गए थे। लेकिन राना साहब के जवाब ने हयात को बहुत मज़ा दिया था। अच्छा, तो आप दोनों भाइयों ने सोचा होगा कि आप दोनों की औलाद भी एक हो जाएगी तो बिजनेस कहीं नहीं जाएगा और खूब फलेगा फूलेगा। प्लानिंग तो अच्छी ही थी आपकी, मगर क्या करें, बीच में मैं आ गया। वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके बिजनेस को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुँचाऊँगा। हाँ, आपकी भतीजी को खुश रखूँगा या नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। वो क्या है ना कि मेरी पहली शादी है, मुझे तजुर्बा नहीं कि लड़कियों को कैसे खुश रखा जाता है। हयात के चेहरे पर अजीब सा तासुर था जिसे राना साहब के साथ साथ बाकियों ने भी महसूस किया। मैं अब चलता हूँ, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि मैंने आपको दूसरा चांस दिया है जो कि मैं अमूमन देता नहीं हूँ। मेरी तरफ से आप ही रिश्ता लेकर अपने भाई के घर चले जाइएगा। बस मुझे ये बता दीजिएगा कि बारात किस दिन लानी है। हयात ने कहते हुए कोट का बटन बंद किया और बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि राना साहब और उसका वकील हक्का बक्का उसे जाता हुआ देखने लगे। तुमने तो कहा था कि ये बंदा लालची है, पैसे के अलावा और कोई डिमांड नहीं करता, तो फिर अब? राना साहब ने अपने गुस्से को दबाते हुए फराज की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा। राना साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने आज तक हयात आलम को ऐसी बात करते हुए किसी से नहीं सुना। वो तो लड़कियों से कोसों दूर भागते हैं। पता नहीं फिर इन्हें आज क्या हुआ है। फराज ने जो खुद भी इंतहाई उलझा हुआ था कि आपकी भतीजी बहुत खूबसूरत है। चंद लम्हे खामोशी के बाद वकील साहब ने पूछा तो राना साहब ने इंतहाई गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो लड़की मेरे बेटे की मंगेतर है और मेरी भतीजी भी। मैं कैसे कर सकता हूँ? नामुमकिन। पूरी ताकत से उन्होंने मुक्का टेबल पर मारा। फराज, मुझे कोई तीसरा ऑप्शन ढूंढ कर दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। राना साहब फराज को वार्निंग देते निकल गए, जबकि फराज ने खुद को दो शेरों के दरमियान पूरी तरह फंसता हुआ महसूस किया। सर, आपको गाड़ी में बुला रहे हैं। फराज अभी अपनी सोचों में गुम था कि गार्ड ने आकर फराज को हिलाया, जिस पर वो मरे मरे कदम उठाता पार्किंग की तरफ चल दिया। मैंने खुशी से लोगों को रोते देखा है, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि खुशी से किसी की टांगों से जान भी निकल सकती है। हयात ने फराज को गाड़ी में बैठता देखकर कहा तो वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करने लगा। सर, बात ये नहीं है कि आपकी शादी कर रहे हैं, मुझे आपकी शादी की खुशी है, मगर आपको अचानक राना साहब की भतीजी से शादी करनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वही क्यों। फराज ने बिलाकर अपने दिल की उलझन ज़बान से बयान की तो हयात मुस्कुराने लगा। क्या मैं तुम्हें कोई दिल फेंक किस्म का इंसान लगता हूँ? हयात के पूछने पर फराज ने नाम सर हिलाया। क्या आज तक तुमने मुझे किसी लड़की को छेड़ते या उसे हरासा करते देखा? हयात के दूसरे सवाल पर भी फराज ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर समझ लो कि मेरी शादी का वक्त हुआ चाहता है। वैसे भी मैं अकेले रह रहकर तंग पड़ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इतने बड़े बंगले में कोई चूचा होनी चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? अपनी बात के आखिर में हयात ने इंतहाई मासूमियत से फराज की तरफ देखा तो ना चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिला दिया, जिस पर हयात हंसने लगा। चूचा तो बंगले में ऐसे ही होगी, हीरा बीबी याद रखेंगी। मैंने आज तक कभी किसी को धमकी बर्दाश्त नहीं की और मुझे धमकी देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हयात ने खिड़की से बाहर देखते हुए ख्यालों में हीरा को मुखातिब किया। किसी खबर वो मोहब्बत थी या रकाबत थी, बहुत से लोग तुझे देख कर हमारे हुए।